الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ناجائز طور پر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خرچ اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ حلال آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ معیاری زندگی جب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی فکر نہیں رہتی کہ حلال سے پورا ہو رہا ہے یا حرام سے پورا ہونا چاہیے۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خرچ اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ پھر حلال آمدنی اس کے لیے جب کافی نہیں ہوتی تو پھر ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر حلال حرام کی فکر ختم ہو جاتی، جائز ناجائز صحیح غلط بس آنا چاہیے۔ اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، روزے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، حرام آمدنی بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر تو چونکہ زندگی نہیں گزرنی، تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین کا تعلق نماز روزے سے ہے، باقی آمدنی کا تعلق اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب جب تک تیری باتیں نماز تک تھی تو سمجھ میں آ رہی تھی، اب تمہاری یہ باتیں بھی کہ تمہارا حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، تم یوں مال کما، یہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ او ان نفعل فی اموالنا مال کے معاملے میں ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں۔ اے شعیب جب تک نماز کی باتیں تھی تو سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، لیکن آپ تو ہمارے معاملات میں بھی شروع ہو گئے کہ یوں کر لو، یوں نہ کر لو، ایسا کر لو، ایسا نہ کرو۔ تو جب آدمی اپنی زندگی کے اخراجات بڑھا لیتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز بھی مٹنے لگتی ہے۔ اچھا اوپر جانا آسان ہے، لیکن اوپر سے نیچے یعنی کوئی آدمی سائیکل سے گاڑی لے لے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ گاڑی لے لے، لیکن اللہ نہ کرے گاڑی سے اسکوٹر پہ آنا، قرضہ لے لے گا، ناجائز راستے تلاش کرے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، لیکن گاڑی سے اسکوٹر پہ آنا نہ، بنگلے سے فلائٹ پہ آنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بلکہ اب تو ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہے کہ وہ باپ کو چھوڑ دیں گے، ابا آپ حلال حرام کی فکر کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جیسے باہر بچوں کو ساتھ کوئی لے جائے، کینیڈا لے جائے، امریکہ لے جائے، ایک وقت کے بعد باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے، کہتے چلو، کہتے ابا آپ جائیں، ہم یہی رہتے ہیں، ہم یہ زندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ بس وقت بیوی بھی کہتی آپ جنت چلے جائیں، ہم تو یہاں رہیں گے، ہم یہ زندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی طرح اگر ایک وقت کے بعد باپ چاہے کہ اب میں حلال کماؤں تو اولاد کہتی ہے ابا اپنی زندگی گزار لی نا، اب کہتے ہو حلال کماؤ، جو کما رہو کماتے رہو، جو کماتے ہو، کیونکہ زندگی ایک دے دی نا، اب اس زندگی کے ایسے عادی ہو گئے اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں، تو اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی سادگی بڑی نعمت ہے۔ آج جو ہماری بچیوں کے بڑے مسائل ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ خیر ہر گھر تو باپ کے گھر کی طرح نہیں ہوتا، ہر گھر تو ماں کے گھر کی طرح نہیں ہوتا، اور اسی اسٹیٹس کو دیکھتے دیکھتے جب بچیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں پھر مسائل اور بڑھ جاتے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں سادگی ہوتی تو یہاں بھی بچے کے لیے رہنا آسان، وہاں بھی رہنا آسان، بلکہ اگر بھیج بھی دیا جائے تو ایک دن ہی ایک ہفتے کا اندر جو ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ابا اماں کا گھر یاد دلا دیتا ہے، پھر جانے کا دل نہیں کرتا، پھر شکایتی لے کے آتی ہے، وہاں یہ بھی نہیں، وہاں یہ بھی نہیں، وہاں ایسا بھی ہے، وہاں ایسا بھی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ زندگی کے انداز غلط ہو گئے، رہن سہن کا انداز غلط ہو گیا۔ تو اوپر جانا بہت آسان ہے،
اس سے معاشرتی اتنی خرابیاں آ رہی ہیں، اتنی خرابیاں کہ بیان سے باہر، بیان سے باہر۔ معیار زندگی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا ناجائز طور پر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خرچ اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ حلال آمدنی اس کے لیے کافی نہیں۔ حدیث میں ہے بندے کو حق تعالیٰ کھڑا کر کے دریافت فرمائیں گے جوانی کاہے میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ راز اس کا یہ ہے کہ مال اپنا نہیں کہ جیسے مرضی خرچ کر لو، یعنی یہ سوال نہیں ہوگا صرف کہ مال کہاں سے کمایا، نہیں، بلکہ یہ بھی سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا، کہ مال اپنا نہیں ہے۔ کمانا بھی احتیاط سے ہے لیکن خرچ بھی احتیاط سے کرنا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہیں اسے۔ تو اپنا مال نہیں بلکہ حق تعالیٰ کا ہے۔ کسی نوکر کو اگر آپ خزانہ سپرد کر دیں تو کیا وہ مالک خود مختار ہو گیا؟ اگر آپ نے دے دی، مالک نوکر کو رقم دی تو پوچھتے نا کہاں خرچ کیا ہے؟ وہ تو مختار تو نہیں ہے کہ جیسے مرضی خرچ کرے، آپ نے حوالے کیے، اسے سپرد کی ہے، امانت دی ہے، آپ پوچھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، جب تک اجازت شرعی نہ ہو آپ کو دینے کا اختیار نہیں۔ حق تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی فہرست بھی دی ہے کہ اس موقع پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے اور اس موقع پہ نہیں۔ جیسے آپ اپنے ملازم کو پیسے دیتے ہیں اور فہرست بھی دیں گے بازار سے یہ خریدنا، اور اپنی مرضی سے خرید کے لے آئے، تو ایسے بھی اللہ رب العزت نے بھی مال دیا ہے تو فہرست بھی دی ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہے دے دیا، جہاں چاہا خرچ کر دیا۔ حد سے زیادہ خرچ کرنے کا کچھ اختیار نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا خرچ شریعت کے مطابق لے کے آئے۔ شادی بیاہ میں لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کچھ اس سے بحث نہیں ہوتی کہ اس موقع پہ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں۔ سمجھ لو خرچ کرنے کے بھی حدود ہیں، جیسے نماز روزے کے حدود ہیں۔ جیسے آپ نماز میں 3 سجدوں کے بجائے 2 کے بجائے 3 کر لیں، 3 کے بجائے 4 کر لیں، تو ایک حدود ہے نا، اس سے کمی نہیں کرنی، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ تو ایسے خرچ کرنے کے بھی حدود ہیں، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی اسلام سے کچھ تعلق ہے۔ نماز کا تم کہتے ہیں اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور پوچھ بھی لیتے کہ یہ نماز یوں ہو گئی تو نماز کا پھر اب کیا کروں گا، دوبارہ پڑھ لوں؟ ہاں دوبارہ پڑھ لو، زیادتی ہو گئی، ہاں، کیونکہ اسے دین سمجھتے ہیں۔ لیکن خرچ کرنا، کمانا، آج مسلمان اسے دین نہیں سمجھتا، کبھی پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا کہ آیا یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خوب سمجھ لو خرچ کرنے کے میں حدود ہیں، جیسے نماز روزے کے حدود ہیں۔ اگر کوئی نماز بجائے 4 رکعت کے 6 پڑھنے لگے یا کوئی روزہ عشاء تک رکھنے لگے تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح مال کو حد سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی گناہگار ہوگا۔ حق تعالیٰ نے ہر چیز کے حدود مقرر کیے ہیں، بس ایک تو حدود کو معلوم کرنا چاہیے، اور دوسرے جو کام کرو سوچ کے کرو۔ ان دونوں باتوں پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ حقوق ضائع نہیں ہوں گے، مال کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، مخلوق کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، خالق کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے حال پر بڑا افسوس ہے، کچھ آگے پیچھے کا خیال نہیں کرتے، بے طرح بلا وجہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہاں تک کہ تباہ ہو جاتے ہیں، بعضوں کی لنگوٹی بن جاتی ہے۔ یہ نوبت مسلمانوں کی اسی وجہ سے ہوئی کہ آئینہ قلعہ کا پھاٹک خود کھول دیا، ورنہ اسلامی اصولوں پر چلنے سے کبھی ذلت نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کا حال، قومی سطح پر بھی تو حال یہی ہے اور انفرادی سطح پر بھی یہی ہے کہ قومی سطح پہ ہماری زندگیوں میں اتنا اسراف ہے کہ ہمارے وہ خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، یا ان خرچوں کو اتنا بڑھا دیا
جب تک کہ عزت آبرو ایمان دے کر قرضہ نہ لیں ہماری وہ زندگی کا اسٹیٹس نہیں پورا ہو سکتا. اس لیے ہم نے اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، باقی سب کچھ دے دینا ہے. قومی سطح پر بھی ہمارا مزاج یہی بن گیا اور انفرادی طور پر بھی بدقسمتی سے مزاج یہی بنتا چلا جاتا. اگر ہم قومی سطح پہ اخراجات کا حال دیکھیں نا، اسراف کا، جس سے نسلوں کا معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خرچے ایسے ہیں. اب ان خرچوں کو برقرار رکھنا ہے، چاہے اپنے اقدار کو بیچ دیں، اپنے شرم و حیا کو بیچ دیں، اپنی عزت آبرو کو بیچ دیں، اپنا دین ایمان بیچ دیں، چاہے اپنے ملک کو خطرے میں ڈال دیں، لیکن چونکہ وہ اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، وہ پروٹوکول برقرار رکھنا ہے. اسے برقرار رکھنے کے لیے قومی سطح پر بھی یہی حال ہے اور انفرادی سطح پر بھی یہی حال ہے. انفرادی سطح پر بھی مسلمانوں کے حال پہ افسوس ہے. خرچ میں بے احتیاطی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو کھلے معاصی میں خرچ کیا جائے، گناہوں میں خرچ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، گناہوں کے آلات ہیں، گناہوں کی چیزیں ہیں، کھلے گناہوں میں خرچ کرنا. ایک تو یہ خرچ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کھلے معصیت میں تو مال خرچ نہ کیا جائے مگر خرچ حد سے زیادہ کیا جائے، شہوات میں منہمک ہو گئے، تنعم تفاخر میں اڑانا شروع کر دیا. ایسی نزاکتیں ہیں نا، ایسی نزاکتیں جسم میں، لباس میں، پوشاک میں، پردوں میں، در و دیوار میں، ایسی نزاکتیں ہیں، ان کی سیٹنگ ہی پوری نہیں ہوتی. میچ، ہر چیز کا میچ یہی پورا نہیں ہو رہا. وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ٹینشن پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا، پتہ نہیں یہ اسٹیٹس کے مطابق، معیار کے مطابق ہے یا نہیں. ایک عذاب ہے. تو فرمایا خرچ حد سے زیادہ کیا جائے، شہوات میں منہمک ہو گئے، تنعم اور تفاخر میں اڑانا شروع کر دیا. تنعم ہاں مزے لینے میں، تفاخر دکھلاوا، اس میں خرچ ہو رہا ہے پیسہ. تنعم اور تفاخر میں اڑانا شروع کر دیا. خوب سمجھ لیجئے، تنعم اور تفاخر کا انجام ذلت ہے. تنعم اور تفاخر کا انجام ذلت ہے، کیونکہ اموال غیر متناہی تو ہے نہیں، کتنا ہی خرچ کرو وہ کم نہ ہو. انجام یہ ہوتا ہے کہ مکان تک بکنے کی نوبت آ جاتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، مسلمان دوسرے قوم کے ہاتھ سے کبھی تباہ نہیں ہوتے، جب بھی تباہ ہوتے اپنے ہاتھ سے ہوتے. جب اپنے اسلامی اصول کو چھوڑتے ہیں، اپنے حدود سے نکلتے ہیں، اپنی شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں، بربادی کا بیج خود بوتے. بربادی کا بیج خود بوتے. خوددار قوم اپنے وسائل پر اکتفا کرتے ہیں. اپنے وسائل پر اکتفا کیے خودداری آ ہی نہیں سکتی. بیکاری قوم بھی، غلام قوم بھی کبھی خوددار ہو سکتی ہے، بھیک مانگنے والی قوم بھی کبھی خوددار ہو سکتی ہے. اپنے وسائل پہ کھڑے ہونے والے، اسی سے خودداری پیدا ہوتی. تو فرمایا مسلمان قوم جب بھی برباد ہوئی، یہ کبھی کسی کے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہاتھ سے ہوتے. اسلام ایک قلعہ ہے، یہ عینی دیوار ہے. جب اس کے حدود میں رہتے ہیں، یہ اسلام خود ان کی حفاظت کرتا ہے. اسلام خود ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جب قومی مزاج بن جائے اسراف کا، تبذیر کا، گناہوں میں خرچ کرنے کا، تفاخر کا،
قومی مزاج بن جائے تو پھر آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس میں مسلمانوں کو بسایا ہے، اس دیوار کوئی نہیں توڑ سکتا. اب اس کا کیا علاج کہ کوئی خود ہی دشمن کے لیے پھاٹک کھول دے. اسلام تو ایک آئینی دیوار تھی اور ایک قلعہ تھا، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب کوئی آدمی خود ہی اسے توڑ دے. اگر یہ طریقے سے رہے تو کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کی جماعت تو غالب ہی ہوتی ہے، اللہ کی جماعت تو غالب ہی ہوتی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اتنا جاندار جملہ ہے، تاکید ہے. ان اور پھر ہم اور حزب اللہ اور غالبون دونوں اسمیہ. ہاں، اس کلام میں اتنا ہی زور ہے کہ اللہ ہی کی جماعت ایسی ہے جو غالب ہوتی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ تو غالب ہی رہیں گے مگر خود ہی اپنا ناس کر لیں. اور بات ہے مسلمان پر جب تباہی آئی ہے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے، کسی دوسرے کے ہاتھوں سے نہیں آئی. چنانچہ رؤسا کی عمومی یہ حالت ہے کہ نشے کی چیزوں میں، عیاشی میں اپنی جائیدادوں کو ختم کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس جائیداد ہو اور اس کو کسی مسئلے سے بیچ دے تو فوراً دوسری خریدے، کیونکہ روپے میں برکت نہیں ہوتی. واقعی ہے یہی کرو، روپیہ رہتا نہیں. یعنی اپنی ضرورت کی زمین بیچ دی، اگر بیچیے تو فوراً اپنی ضرورت کی زمین لے لو، پیسہ ہوگا ضائع کر دو. میں اگر کسی مسلمان کو زمین کسی کافر کے پاس دیکھتا ہوں، میں اگر کسی مسلمان کی زمین کسی کافر کے پاس دیکھتا ہوں تو میرا بہت دل دکھتا ہے. کسی کے مکان کو دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں کس کا ہے. اگر معلوم ہوتا ہے مسلمان کا تو خوش ہوتا ہوں، اگر معلوم ہوتا ہے مسلمان کا نہیں تو قلق ہوتا ہے. میں اگرچہ مسلمانوں کے لیے فی نفسی ہی مالدار ہونا پسند نہیں کرتا، مگر اوروں کے مقابلے میں اس کو پسند کرتا ہوں. بشرطیہ وہ احتیاط کریں. اس لیے جس کو بھی مال اڑاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یوں کہتا ہوں اس کو کیا ہو گیا، اللہ کی نعمت کی سے قدر نہیں. بلکہ میں تو علاوہ معصیت ہونے کے دنیا کے مسئلے سے بھی اسراف کو پسند نہیں کرتا. دنیا کے مصالح بھی تو اسی میں ہیں کہ اس کو بجا صرف نہ کیا جائے. بعض جگہ اس قدر تکلف ہے. ایک جگہ دعوت ہوئی، صبح کو چائے پلائی، اس میں اس قدر تکلف ہوا کچھ نہ پوچھئے. اصل میں آج زندگی تکلفات سے بھری ہوئی ہے، عقل بھی مسخ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا اللہ دے تو برا کھاؤ برا پہنو، نہیں، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، مگر پھر بھی حد کے اندر رہو. اب تو ہر چیز میں تفاخر ہے. کپڑے میں ریا تفاخر کے لیے پہنتے ہیں، کھانا تفاخر کے لیے، مکان تفاخر کے واسطے. بعضوں کو کپڑے بھی نوکر ہی پہناتا ہے، بٹن بھی نوکر باندھ رہا ہوتا ہے. روز مرہ کے ان کے قیمتی وقت کا ایک بڑا حصہ فیشن ہی میں گزر جاتا ہے. یعنی اس کے بٹن بھی خود نہیں لگاتا، کوئی اور لگا رہا ہوتا ہے. تو ایک بڑا وقت اسی میں صرف ہو جاتا. ہر چیز میں تفاخر ہے، ہر چیز میں، لباس، پوشاک، گاڑی، گھر، رہن سہن، گھر کی سیٹنگ، فرنیچر، ہر چیز میں تفاخر، دکھلاوا، ایک سے آگے بڑھنا، اس سے آگے بڑھنا. بلکہ سونے والوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. جب کوئی جاتی ہے نا عورت تو پہلے سے تمہاری نند تو یہ لے کر گئی، تو وہ کہتی ایسا بنا کے دینا اس سے بھی اچھا ہو، لیکن اس کو نہیں بتانا. ہاں، یعنی یہ ریس لگی ہوئی ہے، اس سے بھی اس سے کم ایسا کسی کا نہ ہو، ایسا بنا کے دینا، ایسا ہار بنا کے دینا. اور اسے ہم دین بھی نہیں سمجھتے. افسوس یہ کہ اسے ہم دین بھی نہیں سمجھتے. یعنی اس پہ کبھی توبہ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے نا، بہت سے گناہوں پہ ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن اسراف پہ توبہ نہیں کرتے. اس پہ توبہ نہیں کرتے، اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور جب پھر تھپڑ لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یار ہم تو گناہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی ہو رہا ہے.
ارے میاں ہم نے تو گناہ سمجھے اپنے پیمانے کے مطابق نا. ہم جن کو اپنے وضع کے مطابق گناہ سمجھتے ہیں یا ان کو اپنے وضع کے خلاف سے شدت گناہوں میں سمجھتے ہیں, ہاں بڑا گناہ ہے. اور جو ہمارے وضع کے خلاف نہیں, رہن سہن میں عام ہے, ہم تو انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یا ہم ان کے اندر اتنی شدت محسوس نہیں کرتے. ہم تو ان میں اتنی شدت محسوس نہیں کرتے. یعنی اگر میں ٹوپی اتار کر نماز پڑھا دوں, اگرچہ یہ حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میری وضع کے خلاف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے. لیکن جتنا میں اسے گناہ سمجھوں گا اتنا غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری وضع کے خلاف ہے, تو اس کے اندر تو میری بڑی شدت ہے. اور چونکہ غیبت میرے مزاج کا حصہ ہے, میری محفلوں کا حصہ ہے, حالانکہ اتنی شدید ترین وعید ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, لیکن چونکہ وہ ہمارے مزاج میں رچی بسی ہوئی ہے, تو جو چیز ہمارے وضع کے خلاف ہے اس میں تو ہمیں شدت ہے, لیکن جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اس میں شدت نہیں. اسی طرح معاملات کی یہ کوتاہیاں, یہ اسراف, یہ تبذیر, اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی, قرآن میں ذکر. لیکن چونکہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں, توبہ نہیں کرتے اور اسے گناہ نہیں سمجھتے. اس پر توبہ نہیں, اس پر توبہ نہیں, اس پر اس کو گناہ نہیں سمجھتے. لیکن بھائی گناہ سمجھے نہ سمجھے, اس کا ریئیکشن, اس کے اثرات تو ہوں گے. یاد رکھنا, اس کے اثرات تو ہوں گے, اس کی نحوستیں ہوں گی. وہ معاشرتے میں جو فساد پھیلائیں گے وہ تو ہوں گے. ہم چاہے زہر کو میٹھا سمجھے کھاتے رہیں, لیکن وہ اپنا اثر دکھائے گی. ایک شخص ہر وقت جوڑے ہی بدلا کرتے تھے, ہر وقت کے لیے ایک جوڑا الگ رکھا کرتا تھا. ایک دن میں 3 جوڑے بدلتے, ایک دن میں 3 جوڑے, یعنی جوڑے بدلنا ہی اس کا کام رہ گیا. سواری کے وقت کا جوڑا, دوستوں سے ملنے کا, حتیٰ کہ پاخانے میں جانے کا جوڑا, ہر جگہ کا الگ الگ لباس. ایک مرتبہ بھائی کے پاس گیا, اتفاق سے وہاں شخص بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے ہر وقت اس مشغلے میں لگا ہوا دیکھا. ایک روز مجھ سے ملنے آئے, عذر کرنے لگے کہ مجھ کو فرصت نہیں ملی, وقت نہیں میرے پاس. ہاں, عذر کیا کیا؟ اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکا کہ وقت نہیں. اور کام کیا ہے اس کا؟ جوڑے بدلتے رہنا, فیشن پورے کرتے رہنا. تو آج ہماری عورتوں سے وقت نہیں ہے. مصروفیت کیا ہے؟ کھانا نہیں, وہ تو ماسی پکاتی ہے. روٹی نہیں, تو ماسی پکاتی ہے. جھاڑو نہیں, وہ تو ماسی کرتی ہے. سارے کام ہی ماسی کرتی ہے, پھر بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی تو مشغولیت ہوگی نا. اتفاق سے وہ شخص وہیں عذر کرنے لگے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی, اسی وجہ سے آپ سے نہ مل سکا. میں نے کہا جی ہاں, میں خود دیکھتا ہوں آپ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں. اس پر بہت شرمندہ ہوئی. آج کل یہ حالت ہے کہ لباس میں دوسرے قوم کا, کھانے میں دوسرے لوگوں کا, ہر بات میں دوسرے قوموں کی تقلید ہے. اے مسلمانوں, آپ کے گھر میں سب کچھ ہے, دوسرے کے گھر سے لینے کے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی زندگی دی ہے, ہاں, جس میں سادگی بھی ہے, بے تکلفی بھی ہے, اور اس میں راحت بھی ہے. لیکن ہم ہر چیز میں دوسروں کی نقل اتار رہے ہیں, جس میں تکلف ہی تکلف ہے, مصنوعی زندگی ہے, مصنوعی بناوٹ ہی بناوٹ ہے, عذاب ہی عذاب ہے. اور پیارے نبی کی زندگی میں سادگی تھی, بے تکلفی تھی, اور اس میں راحت ہی راحت تھی, راحت ہی راحت تھی, سہولت تھی, آسانی تھی, اس میں راحت تھی. سادگی میں راحت ہے. تکلف تو ایک جسے نا بیڑیاں ہیں, بیڑی پاؤں کے بیڑیاں ہیں,
یہ رسم و رواج تو ایک پاؤں کے لیے قید ہے، زندگی کے لیے قید ہے کہ اس سے بیچارہ نکل ہی نہیں سکتا. بہت بڑی عذاب ہے. سادگی میں راحت تھی. ہے مسلمانوں، آپ کے گھر میں سب کچھ ہے، دوسرے کے گھر سے لینے میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری خرابیاں تفاخر اور فضول خرچی سے پیدا ہوئی ہیں. پس تفاخر اور فضول خرچی کے چھوڑ دینے سے ساری خرابیوں کی جڑ کٹ جائے گی. عزت اسلامی زندگی ہی میں ہے. ہمیں اسلامی سادگی پہ رہنا چاہیے. اگر کسی مہمان کی خاطر سے کچھ تکلف بھی کیا جائے تو اس میں بھی اعتدال اسلامی کا لحاظ ضروری ہے، مبالغہ نہ کیا جائے. اسی میں ہماری عزت ہے. مگر آج کل مسلمان غیروں کی تقلید میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. ان کا لباس، ان کا طرز معاشرت، ان کا تمدن، تجارت اختیار کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں، مسلمانوں کی اس میں عزت نہیں. مسلمانوں کی اس میں عزت نہیں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی کی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آج اس سے ایک دن تو نہیں ہوگا، لیکن اپنی زندگی کی ایک ترتیب تو آدمی کم از کم سوچے نا. اپنی بچوں کی تربیت تو ایسی کرے، اپنی بچیوں کی تربیت ایسا ہوگا. آج کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن آدمی سوچے کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے. اگر جو آج زندگی ہے اس پر بھی بریک لگ جائے، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن ہم تو اس سے آگے جانا چاہ رہے ہیں نا، اس سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو آدمی کچھ سوچے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاں بڑھیا کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اپنی نماز بڑھیا کرو، اپنی تلاوت بڑھیا کرو، اپنا تقوی بڑھیا کرو، اپنے اخلاق بڑھیا کرو. یہ صفات بڑھیا کرنے کی چیز ہے. اس کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.